اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرح القرآن میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید۔ آج ہم سورہ انفطار کے اہم نکات پر بات کریں۔ سورہ تکویر کی طرح سورہ انفطار کا آغاز بھی قیامت کے حالات سے کیا گیا اور 4 آیات میں قیامت کے مختلف حالات پر روشنی ڈالے گی۔ سب سے پہلے آسمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کی جو موجودہ حالت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہم پر ایک چھت کی طرح سائبان کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اور پھر مزید یہ کہ اس میں کسی طرح کی کوئی بھی خرابی نہیں نظر آتی، کسی قسم کا کوئی شگاف نظر نہیں آتا، جیسے کہ سورہ ملک میں فرمایا فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، یعنی اس میں اپنی نظر دوڑا، اے انسان اس کی طرف اپنی نظر دوڑا، تجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ تو لیکن جب قیامت کے حالات پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز بتائی اذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، یعنی آسمان کی زینت کیا ہے؟ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، ہم نے آسمان کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب قیامت کا منظر آئے گا، قیامت کے حالات آئیں گے تو یہ تمام ستارے جو آسمان کی زینت ہے یہ جھڑ جائیں گے۔ مزید سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، آسمان کی کھال جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، یعنی جن چیزوں سے آسمان کی خوبصورتی ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر جو ہیں وہ ابل پڑیں گے، بہہ پڑیں گے، یعنی سمندر کا پانی جو ایک خاص باؤنڈری تک محدود ہے، ایک خاص حدود میں ہے، قیامت کا جب منظر آئے گا اس وقت یہ پانی اپنی باؤنڈری کو کراس کر کے دور دراز علاقوں میں چلا جائے گا، یعنی پانی باہر نکل آئے گا۔ اور مزید یہ جیسے کہ سورہ تکویر میں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی یہی پانی جو ہے وہ گیس بن کر جو ہے وہ بھڑکنے لگے گا، آگ بن جائے گا۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں جو ہیں وہ کریدی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، یعنی قبروں میں جو تمام انسان ہیں وہ سب نکال دیے جائیں گے، اور مزید زمین کے اندر جو کچھ زمین کی معدنیات، جو کچھ بھی زمین کی تہ میں ہے وہ سب باہر نکال دیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت انسان جو ہے وہ جان لے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا، یعنی اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، اس نے کیا اپنے لیے آخرت کے لیے آگے بھیجا۔ جیسے کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کس کو اپنے وارث کے مال سے اپنے مال سے زیادہ محبت ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کو تو اپنے ہی مال سے محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے آگے بھیجا وہ تمہارا مال ہے، اور جو تم پیچھے چھوڑ گئے وہ تمہارے وارث کا مال ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم سب کو کس مال سے زیادہ محبت ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا کہ یقول، انسان اس دن کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اور پھر مزید سورہ نازعات میں فرمایا کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان سوچے گا کہ وہ کیا کوشش کر کے آیا۔ تو یعنی آنکھیں جو ہیں وہ اس دن انسان کی کھلیں گی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ کیا کر کے آیا ہے، وہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور کیا اس کا پیچھے رہ گیا۔ یہاں تک سورت کا پہلا موضوع مکمل ہوا، یعنی قیامت کے حالات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گی اور وہ جان لے گا کہ اس نے کیا کوشش کی، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ پوائنٹ نمبر 2 میں انسان سے خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ 2 باتوں کی وجہ سے، 2 وجوہات سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کو اپنی تخلیق کے بارے میں لگتا ہے کہ شاید وہ خود بخود پیدا ہو گیا، اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں۔ دوسرا جو اس کو اس کی جو ہے اعمال پر فوراً اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتے نہیں۔ ایک دن مقرر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اعمال کا حساب لینا ہے، اس وقت تک انسان کو جو ڈھیل دی جاتی ہے اس پر انسان سمجھتا ہے کہ شاید
اس کو کبھی پکڑ اس کی ہوگی نہیں، کبھی اس کی گرفت کی نہیں جائے گی۔ تو ان دو باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ نمبر 2 میں دیا۔ پہلی بات کا جواب اس طرح دیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اس نے اے انسان اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک پھر اس نے تجھے ٹھیک کیا، فعدلک اور پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک اور پھر جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، اور دوسری بات کا جواب اس طرح سے دیا کہ ہرگز انسان تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اصل وجہ یہ ہے کہ تم کس چیز کو جھٹلاتے ہو؟ تم روز جزا سزا کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کس طرح سے تم اس بات کو جھٹلا سکتے ہو جبکہ تم پر تو ہر وقت ایک نگران فرشتے مقرر ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ کرامن کاتبین، وہ عزت والے ہیں اور وہ تمہارے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اب ذرا سوچو وہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اس دن کے لیے لکھ رہے ہیں جس دن ان اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اس دن کیا ہوگا؟ جو نیک لوگ ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بد کردار ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، وہ جہیم میں ہوں گے، بھڑکتی آگ میں ہوں گے۔ یَصْلَوْنَهَا یوم الدین، وہ اس دن اس میں داخل کیے جائیں گے۔ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس میں سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکیں گے، کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا یوم الدین، تمہیں کیا معلوم کیا ہے اس روز جزا سزا کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کیا ہے وہ روز جزا سزا کا دن۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم کس کا ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کا۔ اس بات کو مزید اللہ تعالیٰ نے واضح کیا سورہ بقرہ میں کہ جب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی جو ہے وہ انسان کسی انسان کا بدلہ نہیں بنے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ جو ہے وہ کسی قسم کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو سورہ انفطار کے اختتام کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سورہ مطففین پر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔